الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. رب تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اہل ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. گنتی کے یہ چند دن ہیں. جو بھی شخص تم میں سے بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے باقی دنوں سے گنتی کو پورا کرنا ہے. اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے فدیے کے طور پر. اور جو خیر کو اکٹھا کرنے کے لیے نفلی عبادت کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ پہلی امتوں میں 3 دن کے روزے فرض تھے اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. اور حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول کے مطابق پہلی امتوں میں بھی رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض تھے. حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے. البتہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت ہی بنیادی رکن روزہ ہے. تو صاحب کتاب امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سب سے پہلے انہیں فصل قائم کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا رمضان کے روزے رکھنے کا طریقہ کار کیا تھا. تو سب سے پہلے تو روزے کے حوالے سے یہ جان لینا چاہیے کہ روزہ ہے کیا چیز. تو نبی علیہ السلام سے اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بہت سی روایت مروی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصیام جنہ کا جنت احدکم من القتال. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے 1891 نمبر پر، حسن درجے کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جیسے تم میں سے ایک شخص کی ڈھال ہوتی ہے لڑائی کے اندر، قتال کے اندر، جہاد فی سبیل اللہ میں جیسے انسان ڈھال کو استعمال کرتا ہے اور اپنا دفاع کرتا ہے، اسی طرح روزہ یہ ڈھال ہے. جیسے کہ صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ روزے کا مقصد نفس کو خواہشات سے روکنا تاکہ اس کے اندر پوری طرح سعادت حاصل کرے، کہ پوری طرح سعادت حاصل کرنے اور اخروی پاکیزگی زندگی قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، پاکیزہ زندگی کو اپنانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. بھوک پیاس کی شدت اور نفس امارہ کی برائی کی طرف اکسانا، اس کی تیزی کو ختم کیا جا سکے اور فقراء مساکین کی بھوک اور پیاس کی تڑپ اور شدت کو محسوس کیا جا سکے کہ کس طرح سے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں اور کیسے ان کی زندگی گزر رہی ہے، تاکہ بھوک اور پیاس کو دیکھ کر ان کی غربت اور ان کی کو مسکینی جو ہے اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے، انسان کو پتہ چل سکے کہ وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے بہت سی اس کی فضیلت میں روایات بیان کی ہیں جن کو ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ سبق کے ساتھ ساتھ ہی بیان کریں گے. تو نبی علیہ السلام سے جو روایات مروی ہیں ان میں سے ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اس کے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے رگ میں شیطان کے چلنے پھرنے کے راستوں کو تنگ کیا جا سکے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کی رگوں میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو اس لیے اسی روایت کی طرف نبی علیہ السلام کی اس فرمان کی طرف اس صاحب کتاب نے اشارہ کیا ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ جب شیطان رگوں میں دوڑتا ہے تو یقیناً وہ اسے برائی کی طرف اکساتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ تو اس لیے صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں کہ یہ روزہ متقیوں کی لگام اور مجاہدوں کی ڈھال اور ابرار و مقربین کے لیے ورزش ہے۔ متقی لوگوں کے لیے ایک لگام ہے، اسی طرح مجاہدوں کے لیے ڈھال ہے۔ مجاہد سے مراد یہاں جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرنے والے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کرنے والے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الجہاد الجہاد بالنفس، سب سے افضل جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ تو مجاہدوں کے لیے ڈھال ہے، ابرار و مقربین کے لیے ورزش ہے، اور تمام اعمال صالحہ میں روزہ ایسا ہی ہے جو رب العالمین کے لیے ایسا عمل ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے تمام فرامین کی روشنی میں صاحب کتاب نے ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، اور ایک بار میں کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، ہر آدم کے بیٹے کا ہر عمل اسے دگنا کر دیتا ہے رمضان کے اندر۔ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 تک، الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ پھر اللہ تبارک فرماتے ہیں الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ ہی کے لیے کیوں ہے؟ یادع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کیونکہ وہ اپنی خواہشات نفسانی اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیونکہ روزہ دار رضائے الہی کی خاطر اپنا کھانا پینا اور خواہشات جو جائز اور حلال خواہشات تھی اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ساری محبوب چیزوں کو خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ گویا روزہ ایک معاہدہ اور ایک راز ہے جو صرف بندہ اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو لوگ دیکھتے بھی نماز پڑھنے جا رہا ہے، حج کرنے گیا، رشتہ داروں کو، کنبے قبیلے کو، محلے داروں کو، سب کو علم ہوا، لیکن روزہ رکھا ہے رات کی تاریکی میں سحری کے وقت، اور پھر لوگوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے اس نے روزہ رکھ لیا اور نیت کر لی۔ اب اس کا ظاہری طور پر کسی کو نہیں پتا کہ اس نے روزہ رکھا کہ نہیں۔ لوگ ظاہری طور پر کھانے پہننے کو ترک کر دینے سے آگاہ ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے معبود کی خاطر اسے چھوڑ دینا ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی انسان واقف نہیں، اور یہی روزے کی حقیقت ہے۔ اس لیے آپ نے کہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، تو یہ بخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے، الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ تو اس لیے اس کی حقیقت یہی ہے کہ روزہ خالص اللہ کے لیے عبارت ہے، جس کا ظاہری طور پر کسی چیز سے تعلق نہیں۔ روزہ کے فوائد و اثرات عجیب و غریب ہیں۔ وہ ظاہری جوارے کی حفاظت، باطنی قوت کو فاسد مادے سے محفوظ رکھنے میں ظاہری اور باطنی قوت کو جلا دیتا ہے، فاسد مادے دور کرتا ہے، اور ردی اخلاق سے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کے جو روزے رکھنے کا ظاہری بھی فائدہ ہے اور باطنی بھی فائدہ ہے۔ جیسے اس کی روح کو فائدہ ہوتا ہے، روحانی طور پر اس کے بڑے اچھے فوائد ثمرات حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح طبی طور پر بھی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے بدن کے اندر جب اسے بھوک پیاس کی شدت ہوتی ہے اور وہ کچھ نہیں کھاتا تو اس کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں، فاسد رطوبتیں ہوتی ہیں، پھر اسے جسم
اپنے استعمال میں لاتا ہے، اسے کارآمد بناتا ہے، اس طرح سے انسان بہت سی کوتاہیوں سے، بہت سی خرابیوں سے طبی طور پر بھی محفوظ ہے۔ تو روزہ قلب اور دیگر تمام اعضاء کو وہ تمام قوتیں واپس دلاتا ہے جو مختلف طریقوں سے صرف ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ کو روحانیات میں ایک بڑا درجہ حاصل ہے اور تقوی تزکیہ حاصل کرنے کا ایک عمدہ ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو مقصد یہ تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو یہ مقصد تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تقوی پرہیزگاری کو اپنا لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو وسائل کے موجودگی کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے، ان کو بھی یہی حکم دیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نکاح کرنے سے نظر پاک ہو جاتی ہے، نظر جھک جاتی ہے اور انسان پاکیزہ پاک دامن ہو جاتا ہے۔ تو دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو طاقت نہیں رکھتا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزوں کو لازمی پکڑے، روزوں کا اہتمام کرے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی سنت سب سے کامل ترین اور اصول مقصد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس کی فرضیت میں آسانی اور صورت پیدا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر بڑیاں آسانیاں فرما دی ہیں۔ ہجرت کے بعد روزہ فرض کیا گیا تھا اور یہ اپنے مختلف تدریجی مراحل سے گزرتا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات بیان فرمائے۔ تدریجی مراحل یہ تھے کہ شروع اسلام کے اندر روزے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ فمن نام او صلی العشاء حرم علیہ طعام والشراب والجماع الی اللیلۃ القابلہ۔ جو بندہ روزہ رکھتا، سورج غروب ہوتا، تو سورج غروب ہونے سے لے کر عشاء کی نماز تک اسے کھانے پینے کی اجازت تھی، اپنے حقوق زوجیت ادا کرنے کی اجازت تھی۔ لیکن جو شخص سو گیا عشاء کا وقت ہونے سے پہلے، یا عشاء کی نماز پڑھ لی اس نے، تو پھر اس پر کھانا پینا اور حقوق زوجیت ادا کرنا یہ حرام تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے حقوق زوجیت ادا کرنا رمضان کی راتوں میں، تم ان کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ تو اس احل لکم لیلۃ الصیام سے اباحت معلوم ہوئی کہ رمضان کی راتوں میں انسان اس کے لیے حقوق زوجیت ادا کرنا، اسی طرح کھانا پینا جائز ہے۔ تو یہ ایک تو حکم اس سے ثابت ہوا۔ دوسرا اس آیت سے احل لکم لیلۃ الصیام، اس سے یہ پتہ چلا کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستر ہونا حلال ہے۔ اس سے مفہوم مخالف سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو رمضان کے دنوں کے اندر، رمضان کے پورے مہینے میں دن کے اندر حقوق زوجیت ادا کرنا یہ حرام ہے۔ چاہے کوئی بندہ حالت سفر میں ہو، روزہ نہ رکھے ہوئے ہو، اس کی بیوی حالت سفر میں تھی، روزہ نہیں بھی رکھا ہوا تھا، تو پھر بھی، یا بیمار تھا روزہ چھوڑ دیا، بیوی بیمار تھی روزہ چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی دن کے وقت رمضان کے دنوں میں حقوق زوجیت ادا کرنا یہ حرام ہے، جو جیسا کہ یہ آیت اس واضح دلیل ہے۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیامی، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس جانا، وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس۔ ایک تو یہ بات اس سے معلوم۔ دوسرا، علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اس آیت کا سیاق بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک رمضان کی راتوں میں اپنی ایک بیوی کے پاس گئے اور ان سے بوسو کنار کیا، ہم بستر
نہ کیا، جمع نہ کیا، لیکن اس سے بوسو کنار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اللہ کو علم ہو گیا کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کر رہے ہو، تو اللہ نے تم پر رجوع فرما لیا، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تم سے معاف کر دیا ہے۔ فالآن باشروہن، لہذا آج کے بعد تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اپنی عورتوں سے رمضان کی راتوں میں مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد لکھ دیا اس کو تلاش کرو، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو۔ تو یہاں باشروہن، وکلوا واشربوا، یہ تینوں حکم ثابت ہیں، رمضان کی راتوں میں کھا پی بھی سکتے ہو، اور وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتی کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، مراد من الفجر، فجر کے وقت، فجر کے وقت طلوع فجر ثانی ہو جائے، اس سے پہلے پہلے تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اپنے حقوق زوجت ادا کر سکتے ہو۔ فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک کے لیے پورا کرو۔ تو اس آیت کے اندر دونوں وقت روزے کے بیان کیے گئے، اس آیت کے اندر روزے کے دونوں وقت بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا وقت کہ روزہ شروع کب ہو رہا ہے، جیسے ہونا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سرخ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، من الفجر، فجر کے وقت، یعنی فجر کا وقت، طلوع فجر ثانی، یہ روزے کی ابتدا ہے، اور روزے کی انتہا جو ہے وہ غروب شمس ہے، جیسا کہ شروع اسلام کے اندر آدمی کے لیے حلال تھا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو سورج غروب ہونے کے بعد کھانا پینا، ہم بستر ہونا اس کے لیے حلال تھا، عشاء کی نماز سے پہلے پہلے اور سونے سے پہلے پہلے۔ تو نبی علیہ السلام سے جو تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ بھی نکل کیا گیا ہے کہ حضرت اوس رضی اللہ عنہ جو تھے، ان سے اس طرح ہوا کہ انہوں نے گھر آئے، کھیتی باڑی کر کے، روزے کا وقت تھا، بیوی سے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا، لیکن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بیگم کہنے لگی کہ آپ بیٹھیں، میں گھر پڑوسیوں سے کوئی چیز دیکھ کے آتی ہوں، اگر کوئی چیز مل جائے تو آپ تناول فرما لیں۔ تو ان کی بیوی جو ہے وہ پڑوسیوں کے گھر گئی، کوئی چیز کھانے پینے کے لیے دیکھتی ہوں کہ مل جائے تو اپنے خامند کو پیش کر سکوں۔ وہ چیز لینے کے لیے گئی تو یہ صحابی لیٹ گئے، لیٹے تو انہیں نیند آ گئی، تو ان کا نام قیس بن سرما رضی اللہ عنہ بیان کہتا ہے، میں نے اوس ذکر کیا جس نے اوس، یہ صحیح نام نہیں، قیس بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ کا نام تھا۔ تو بیگم جب واپس آئی تو دیکھا کہ یہ سو چکے تھے، تو بڑی پریشان ہوئی، ان صحابی نے اب سو چکے تھے، بغیر کھائے پیے رات گزاری، اور پھر اگلا دن بھی روزے سے گزارا، اور دوپہر پر ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام پر اللہ نے اس آیت مبارک کو نازل فرمایا کہ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یہ ساری آیت مبارک اللہ نے نازل فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی ابتدا کا وقت طلوع فجر ثانی ہے، اور انتہا کا وقت غروب الشمس ہے، سورج کا غروب ہونا ہے۔ تو یہاں صاحب کتاب نے یہ کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تھا روزے کا ابتدائی وقت اور روزے کا آخری وقت۔ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ قدرت رکھنے والے پر فرض ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ اور قدرت رکھنے والے پر فرض ہے۔ دوسری چیز، روزہ مریض، مسافر، حائضہ اور نفاس والی عورت پر بطور قضا فرض ہے، بطور ادا فرض نہیں ہے۔ تو یہاں کچھ چیزیں جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں ان کو بیان کرنا ضروری ہے، بعد میں ہم باقی مسائل کی طرف چلیں گے۔ تو ترتیب چونکہ کہا گیا تھا کہ اس کتاب کو مطابق ہی چلیں گے، ویسے میرے ذہن میں تھا کہ ہم پہلے تمام روزے کی اہمیت، روزے کے احکامات پڑھیں، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کن کن روزوں جو عذر شرعی کون کون سے ہیں جن کی بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو روزے کے حوالے سے صاحب کتاب نے جو چیزیں بیان کی ہیں
وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ شروع اسلام کے اندر یہ بات بھی تھی کہ روزہ فرض تھا، لیکن ضروری اس لحاظ سے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے، اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے۔ شروع کے اندر یہی حکم تھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، لیکن اسی سورہ بقرہ کی آیت سے کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حکم پہلے حکم کو منسوخ کر دیا اور نئے حکم کو جاری فرما دیا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی تم میں سے رمضان کے مہینے کو پالے، اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے تو فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو اس لیے اس سے اہل علم نے استدلال کیا کہ یہ آیت پہلی آیت کی تنسیخ ہے اور پہلی آیت کو منسوخ کر دیا گیا ہے، لہذا اب جو شخص بھی روزے رمضان کا مہینہ پالے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں بتدریجاً احکام نازل ہوئے، پہلے کوئی حکم نازل ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں پر آسانی فرماتے ہوئے دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ تو یہ ہمیں انہی مسائل کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، یہاں فرضیت نازل کی گئی تھی۔ 183 نمبر سورت کے اندر آیت کے اندر اللہ نے روزے کی فرضیت نازل فرمائی۔ آگے فرمایا فمن ایام معدودات، اگر کسی کے پاس مصحف ہے تو مصحف سے دیکھ لے، تو 184 پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہے یا حالت سفر میں تو وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، لیکن وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں ایک وقت کا۔ آگے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، جو یہ فدیے کا کام روزہ بھی رکھے اور فدیے کا کام نفلی طور پر کر لے یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن آگے فرمایا کہ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم رمضان کا روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کی اجازت دی تھی۔ روزہ رکھنا ہے تو بہتر ہے تمہارے لیے، اگر نہ رکھو تو مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دو۔ اس کے بعد 185 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پالے حاضر ہو جائے فلیصمہ، تو وہ ضرور روزہ رکھے۔ فلیصمہ کا امر جو ہے اس نے سابقہ حکم کو ختم کر دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ اب جو بندہ رمضان کا مہینہ پالے اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ باقی رہ گیا تھا مسئلہ مریض اور مسافر کے لیے، اس کو دوبارہ پھر اللہ نے ذکر کر دیا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بندہ حالت مرض میں ہے یا حالت سفر میں ہے تو باقی دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم جو نازل کیا ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس میں جو عذر شرعی ہیں وہ پہلے میں ترتیب سے بیان کرتا ہوں۔ جو عذر شرعی ہیں، سب سے پہلے شریعت نے جو عذر رکھا ہے وہ ہے مسافر کا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو سب سے پہلے مریض کا ذکر کیا ہے۔ تو حالت مرض میں روزہ، مرض کی دو قسمیں ہیں یہاں۔ مرض کی پہلی قسم ہے جس کو سفر کے ساتھ ملایا گیا ہے، یہاں مرض سے مراد وہ مرض ہے جو وقتی طور پر لاحق ہو جائے، جو انسان پر وقتی طور پر طاری ہو، دائمی مرض نہ ہو۔ او علی سفر، اس طرح حالت سفر، کیونکہ سفر بھی ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ تو جو بندہ حالت بیماری میں ہے اور حالت بیماری میں روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا بیماری تو نہیں بڑھتی لیکن اس کا شفا یاب ہونا تاخیر سے ہو جائے گا، دیر سے شفا یاب ہوگا، تو
ایسے بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی جتنے دن روزے چھوڑے ہیں اتنے دن کے سال بھر میں پورے سال میں ایک ایک کر کے وہ روزے پورے کر لے اور سال ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی گنتی کو پورا کر لے۔ لیکن وہ بیماری جو انسان جس پر روزہ رکھنے میں انسان کی بیماری نہ بڑھتی ہے نہ اسے نقصان دیتی ہے تو ایسے آدمی کے لیے روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تھی پہلا عذر شرعی مرض۔ دوسرا ہے او علی سفر، حالت سفر۔ حالت سفر کے اندر بھی اسلام نے اجازت دی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اصوم فی السفر، اے اللہ کے رسول کیا میں حالت سفر میں روزہ رکھ لوں؟ وکان کثیر الصوم، اور حضرت عائشہ نے فرمایا وہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ نفلی روزے رکھتے تھے بہت زیادہ۔ ان شئت فصم و ان شئت فافطر، چھوڑ دو۔ تو اس فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حالت سفر میں ہے تو سفر کے اندر اس کے لیے رخصت ہے روزہ چھوڑ دے اور بعد میں جتنے دن حالت سفر میں رہا اور روزہ نہیں رکھ سکا اس گنتی کو پورا کر لے۔ اور اگر اسے پتہ بھی بعد میں بھی رکھنے ہیں، اب بھی رکھنے ہیں، بعد میں بھی رکھنے ہیں، اور سفر بھی پرسکون ہے، اے سی گاڑی ہے، دور اتنا بھی دور نہیں سفر کے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جائے گی یا مشقت نہیں ہے، تو اگر مشقت نہیں ہے تو اگر رمضان میں حالت سفر میں بھی روزہ رکھ لے تو یہ جائز ہے اس کے لیے، اور اگر روزہ چھوڑ دے تو رخصت ہے، بعد میں اس گنتی کو پورا کرے گا۔ یہ تھے دو عذر۔ تیسرا عذر ہے حائضہ اور نفاس، وہ عورت جو اپنے مخصوص ایام میں ہو، جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر فطرتی تو اس کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ ان پر ماہواری آتی ہے، مخصوص دن آتے ہیں جن میں وہ ناپاک ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رخصت دی ہے رمضان کیا روزہ چھوڑنے کی، تو ان پر قضائی، جیسا کہ نبی علیہ السلام سے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی موقوف بھی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ذکر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر حالت حیض میں روزہ اور نماز اس میں آسانی کر دی ہے۔ البتہ اللہ کے رسول ہمیں روزے کی قضائی کا حکم دیتے تھے لیکن نماز کی قضائی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اور اس طرح ام عطیہ انصاریہ کی ایک روایت ہے کہ ہم روزوں کی قضائی دیتی تھی لیکن نماز کی قضائی نہ ہم دیتی تھی اور نہ ہمیں کہا گیا تھا۔ تو اس طرح کی روایات سے اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ تیسرا جو عذر شرعی ہے وہ ہے مخصوص ایام میں یا حالت نفاس میں خون کا آنا۔ یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے اندر رمضان میں روزہ افطار کرنا جائز ہے، رخصت ہے، لیکن یاجب لہم الفطر، لیکن یہاں رخصت وجوب کے حکم میں ہے، یعنی ایسی عورتوں کے لیے جو مخصوص ایام میں ہیں یہ حالت نفاس میں ہیں، ان کے روزہ افطار کرنا واجب ہے، چھوڑنا واجب ہے، لیکن وہ علیہما قضاء عدۃ ما افطرتا، لیکن جتنے دن کی وہ روزہ افطار کریں گی چھوڑیں گی تو رمضان گزرنے کے بعد اس کی قضائی دیں گی۔ یہ تھا تیسرے عذر والی قسم۔ چوتھی قسم ہے الحامل والمرضع، وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا وہ عورت جو حالت حمل میں ہیں، تو پریگننٹ ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں دودھ پلا رہی ہے یا حالت حمل میں ہے تو ایسی عورتوں کو بھی مریض کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ تو ایسی عورتوں کو جب وہ شرط یہ ہے کہ اذا خافتا علی نفسہما، جب یہ اپنی جان پر یا اپنے بچے کی جان پر خوف محسوس کریں یا روزہ رکھنا ان پر مشقت ہو رہی ہو تو ان دونوں کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہے، لیکن وہ باقی دنوں میں اس کی قضائی دے گی، باقی دنوں میں اس کی قضائی دے گی۔ اور اس حوالے سے صاحب کتاب نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ایسی عورتیں، یعنی اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اجازت دی گئی کہ وہ روزے نہ رکھیں لیکن بعد میں اس کی قضا کریں۔
قضائی دیں۔ اگر یہ عورتیں صرف بچوں کے نقصان کے اندیشے سے روزہ نہ رکھے تو قضا کے ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی۔ یہ صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے چونکہ اس کے بارے میں صحیح روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز چھوڑ دی، اتار دی ہے۔ والصوم عن المسافر، اور روزے کو چھوڑ دیا ہے، روزے کو مسافر سے، وعن المرضع، اور دودھ پلانے والی سے، والحبل، اور حاملہ سے۔ تو یہ صحیح سند سے امام ابو داؤد، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے سنن اربع عمدہ ہے، اچھی ہے سند اس کی۔ تو یہ صاحب کتاب امام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جو فتویٰ انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ قضائی بھی دیں اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں، جبکہ اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ اللہ نے مسافر سے آدھی نماز چھوڑ دی ہے، اور مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ سے روزے کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس پر کوئی اور قضا کے علاوہ کوئی ان پر افطار، روزہ یا فدیہ ہوتا تو اللہ کے رسول اس کا ضرور حکم دیتے۔ یہاں نبی علیہ السلام کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں پر صرف قضائی ہے، فدیہ نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء جیسے کہ صاحب کتاب بھی، انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو ایک مسکین کا کھانا بھی کھلانا چاہیے قضائی کے ساتھ ساتھ، حالانکہ ان ائمہ کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنے اور ساتھ فدیہ دینے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ چوتھی قسم ہوگی۔ پانچویں قسم الکبیر الحرم، ادھیڑ عمر کا آدمی، والمریض المزمن، اور دائمی بیمار، دائمی بیمار ہو، فالج ہو گیا، شوگر کا مریض ہو گیا، یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے کہ جس سے شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اسی طرح ادھیڑ عمر کا بوڑھا آدمی، ان دونوں افراد پر قضائی واجب نہیں ہے۔ لا یجب علیہم القضاء للصوم، روزے کی قضائی ان پر واجب نہیں ہے، بلکہ ان پر ایک وقت کا، ہر دن کے بدلے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا واجب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے صحیح سند سے ان کا فتویٰ بھی موجود ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کا فعل بھی ذکر کیا بخاری کے اندر، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے ادھیڑ عمر کے ہو چکے تھے، تو انہو کان یفطر لکبرہ ویطعم عن کل یوم مسکینا، تو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تھے، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیتے تھے۔ تو مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بات بڑی مشہور ہو چکی ہے، وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خود روزے نہیں رکھ سکتے تو کسی کو روزے رکھوا دیں، حالانکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ کسی کی طرف سے نہیں، آپ اپنے ہی رمضان کے اندر اپنے ہی رکھ سکتے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں رکھ سکتے۔ یعنی عبادت ایسی ہے جو مزیک ہے، ایک وقت کے اندر ایک بندہ اپنا ہی روزہ رکھ سکتا ہے، دوسرے کا نہیں رکھ سکتا۔ تو رمضان کے اندر جو ہمارے عموماً یہ کہتے ہیں بھی خود نہیں رکھ سکتے کسی کو رکھوا دیں، تو یہ ایک ویسے ہمارے علماء نے ایک توجیہ بیان کی کہ ایک بندہ چلو خود نہیں روزے رکھ سکتا تو اس نے مسکین کو فدیہ تو دینا ہی دینا ہے، تو کسی ایسے بندے کو دے کہ چلو اس مسکین کو فدیہ بھی بن جائے، اور وہ مسکین اپنے روزے رکھے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی مسکین کو دال بنا دیتی ہوں، باقی کچھ بولو خراب ہی ہو جاتا ہے۔ یہ آواز کس کی آ رہی ہے جی؟ تو اس کے لیے مسکین کو کھانا کھلانا، ایک وقت کا کھانا کھلانا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو علماء یہ ذرا آسانی کر دیتے ہیں کہ آپ کسی ایسے مسکین کو کھانا کھلائیں
جو سحری افطاری کرے گا، روزے رکھے گا، تو اس نے روزے اپنے رکھنے ہیں، آپ نے نیکی میں اس کا تعاون کیا تو آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی آدمی کو خیر پر رہنمائی کی تو اس کو بھی اللہ اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا جتنا کرنے والے کو اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تو تھا حکم۔ تو البتہ یہ ہے کہ روزے اپنے ہی بندہ رکھتا ہے، مسکین جس کو فدیہ دیا جا رہا ہے وہ اپنے ہی روزے رکھے گا، اپنے ہی نیت کرے گا، لیکن یہ کہ یہ روزے چونکہ اس کو رکھوا رہا ہے تو اس لیے نیکی میں اجر میں شریک ہو جائے گا، باقی روزے اس کے اپنے ہی ہیں، یہ صرف فدیہ ہے۔ تو البتہ مسئلہ یہ ہے کہ من اکلا او شارب ناسین، اگر کوئی بندہ بھول کر کھا پی لے، تو جو بندہ بھول کر کھا پی لے تو ایسے بندے کو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، ایسے بندے کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا نسی فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، جب تم میں سے کوئی شخص بھول گیا، اس نے کھا یا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، یہ نہیں کہ اب روزہ ٹوٹ گیا اب جو کچھ مرضی کھاتا پھرے، نہیں، بلکہ اپنے روزے کو پورا کرے کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے اور اللہ نے ہی اس کو پلایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ ہے کہ بھول کر کھا پی لینے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اسے روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ البتہ جو بندہ جان بوجھ کر کھا پی لے یا اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جائے تو فعلیہ القضاء لہذا اليوم، تو اس لہذا صوم، اس روزے کی قضائی اس بندے پر فرض ہو جائے گی۔ جو بندہ جان بوجھ کر کھا پی لے یا اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جائے تو اس پر قضائی بھی فرض ہو جائے گی کہ اس روزے کی بعد میں قضائی دے، اور دوسرا اس پر کفارہ بھی فرض ہو جائے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ رمضان کا جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے والے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے یا ایسا نظام نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اگر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ روزہ توڑ دینے والے کا کفارہ ہے، جو بندہ روزہ جان بوجھ کر توڑ دے۔ آخری مسئلہ، اگر کوئی بندہ حالت روزہ میں حجامہ لگوا لے، پچنے لگوا لے یا اس کے جسم سے خون نکل آئے تو ان دونوں صورتوں میں روزہ افطار نہیں ہوگا بلکہ اپنے روزے کو مکمل کریں گے۔ باقی بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ کھولنے کے بعد حجامہ لگوائے یا خون کا استخراج کرے۔ البتہ اگر آپ نے کسی کو خون دینا بھی ہے تو کوشش یہی کرے تاکہ وہ روزہ کھولنے کے بعد کسی کو خون دے، یہ نہ ہو کہ روزے کی حالت میں کسی کو خون دے دے اور بعد میں اس کی اپنی حالت خراب ہو جائے، کسی روزہ توڑنا پڑے۔ تو اس لیے البتہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ بعد میں اس کو پورا کیا جائے، بعد میں ایسے کام کرنے چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جس نے کسی عذر شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑا تھا، اگر دن کے درمیان میں وہ عذر ختم ہو جائے تو اسے باقی دن کا روزہ پورا کرنا پڑے گا۔ جیسے ایک بندے نے پنڈی سے چلا صبح، روزہ اس نے نہیں رکھا تھا، اپنے گھر لاہور میں آنا تھا، جب لاہور پہنچا تو ابھی عصر کا وقت ہوا تھا، تو جب عصر کا وقت تھا تو ایسے بندے کو چاہیے کہ جب اپنے گھر پہنچے، چونکہ ابھی وہ حالت سفر کا عذر ختم ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ باقی دن کا روزہ شمار کرے، باقی دن کو پورا کرے بغیر کچھ کھائے پیے۔ اسی طرح کوئی عورت اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے روزہ چھوڑے ہوئے تھی، صبح 9-10 بجے اس کا خون آنا رک گیا، ختم ہو گیا، پاک ہو گئی، تو ایسی عورت غسل کر لے گی اور اپنے باقی دن کا روزہ پورا کرے گی۔ اس طرح اگر کوئی بندہ مسلمان تھا، کافر تھا، مسلمان ہو گیا، تو مسلمان ہو سے پتہ چلا کہ روزے فرض ہیں، تو جو باقی دن کا حصہ ہے اسے روزے کی حالت میں پورا کرنا چاہیے۔ اس طرح کوئی پاگل تھا، صحیح ہو گیا، تو اسے بھی چاہیے کہ
باقی دن کا. اسی طرح اگر بندے نے پتہ نہیں چلا کہ رات کو چاند نظر آیا تھا کہ نہیں ہوا تھا, اگلا دن ہوا, دن کا کچھ حصہ بیت گیا, پھر پتہ چلا گاؤں میں اطلاع پہنچی کہ نہیں شہر والوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کا دن تھا, تو انہیں چاہیے کہ باقی دن کا روزہ شمار کریں, اسے کھانا پینا چھوڑ دیں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو کہ شرعی ایک حکم ہے. تو اسی طرح اگر کوئی بندہ حالت جنابت میں اٹھا, یا اسی طرح عورت تھی وہ اپنے مخصوص ایام سے پاک صاف ہو گئی اور فجر ثانی کا وقت ختم ہونے والا تھا, سحری کا وقت ختم ہونے والا تھا, تو ایسے افراد کو چاہیے کہ باوضو ہو کر کھانا وغیرہ کھا لیں اور بعد میں غسل کر لیں, کیونکہ سحری کرنے کے لیے پاک ہونا فرض نہیں ہے, وہ پہلے سحری کر لیں گے بعد میں غسل کر لیں. اسی طرح جو لوگ آدھی رات کو سحری کر کے رات کو سو جاتے ہیں کہ چلو ابھی کل روزہ راتیں چھوٹی ہیں, ابھی 12-1 بجے کھا لیا, 2 بجے کھا لیا, تو باقی جو ہے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں, تو یہ شرعی طور پر ناجائز ہے اور غلط ہے. نبی علیہ السلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی روزہ رکھ لیا ہے. روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے ایک بندہ رات 2 بجے پیٹ بھر کر کھا پی کے سو گیا, تو اس نے گویا کہ روزہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی روزہ رکھ لیا ہے, شریعت کی مخالفت ہے. دوسرا نماز فجر باجماعت پڑھنا اس نے ترک کر دیا, ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ پھر نماز بھی دن چڑھے پڑھتے ہیں, جبکہ نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ, جب تک لوگ جلدی افطار کریں گے اور سحری تاخیر سے کریں گے اتنی دیر تک لوگ خیر و عافیت سے رہیں گے. تو نبی علیہ السلام آخری پہر جب سحری کا بالکل وقت ختم ہونے والا ہوتا, پھر آپ سحری کرتے, جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن ہمیں نماز تراویح پڑھائی اور آپ اس وقت ہمیں چھوڑتے تھے کہ حتیٰ کہ ہمیں خوف محسوس ہے کہ ہماری سحری نہ فوت ہو جائے, ہم جلدی سے گھروں کو پلٹتے اور ہمیں خوف محسوس ہوتا کہ ہماری سحری نہ فوت ہو جائے. ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے اس کا وقت یہی ہے کہ سحری کے اختتام آخری لمحات میں سحری کھانی چاہیے, پہلے نہیں. اسی طرح فرضی روزے کے حوالے سے رات کو نیت کرنا ضروری ہے. اگر ایک بندے نے رات کو نیت کچی پکڑی, چلو دیکھیں گے صبح رکھوں یا نہ رکھوں, اور پھر حتیٰ کہ صبح ہوگی روح فسانی ہوگی اور نیت مکمل نہیں کی, تو ایسے بندے کا کوئی روزہ نہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ, جس نے فرضی روزے کی رات کو نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. تو اس لیے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ایک یقینی نیت کر لیں چاہیے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا. اگر شک ہی ہے تو ایسے بندے کا روزہ نہیں ہوگا. تو یہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کا ذکر کیا ہے. آگے فصل نمبر 26 ہے نبی علیہ السلام کے روزے کے بارے سوا حسنہ. نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب تک رویت ہلال کی تحقیق نہ ہو جائے یا کوئی عینی گواہ نہ مل جائے آپ روزہ شروع نہیں کرتے تھے. تو یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ روزے کی فضیلت لیے 3 ذرائع سے معلوم کر لینا ضروری ہے. روزے کی فرضیت کو جاننے کے لیے 3 ذرائع شریعت نے بیان کی ہیں. پہلا ذریعہ ہے چاند کا نظر آ جانا. اگر چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھ لینا چاہیے. دوسرا ذریعہ ہے کہ خود تو چاند نہیں دیکھا لیکن چاند دیکھنے والوں نے گواہی دے دی, جیسے نبی علیہ السلام یعنی آپ کی عادت طیبہ کی رمضان کے اختتام پر تو 2 افراد کی شہادت طلب کرتے, اگر عید کا وقت نکل جانے کے بعد 2 گواہ مل جاتے تو آپ روزہ توڑ دیتے. یعنی مراد 2-4 افراد گواہی دے رہے کہ ہم نے چاند دیکھا تھا, تو پھر روزہ رکھنا شروع کیا جائے گا. تیسری شکل ہے کہ اگر بادل آ گئے چاند نظر نہیں آ رہا تو پھر کوئی گواہی بھی نہیں مل رہی تو پھر شعبان کی گنتی کو پورا کر لیجیے, یعنی شعبان کے 30 دن پورے کر لیجیے. اگر مثال کے طور پر 30 دن پورے کرنے کے لیے اگلے دن روزہ نہیں رکھا لیکن
دن چڑھے دوپہر کے وقت یا عصر کے وقت کسی نے آگے بتا دیا کہ ہم نے تو چاند دیکھا تھا، آپ کے علاقے میں نظر نہیں آیا لیکن شہر میں نظر آیا تھا اور لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ان کو چاہیے کہ باقی دن کا روزہ پورا کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ مبارکہ تھی کہ آپ دو افراد کی شہادت طلب کرتے، اگر عید کا وقت نکل جانے کے بعد دو بندوں نے آپ کو بتایا، جیسے نبی علیہ السلام صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اگلا دن چڑھ آیا 10-11 بجے کا وقت، ایک بندے نے آ کر کہا کہ ہم نے تو شوال کا چاند دیکھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جاؤ بھی اعلان کر دو کہ لوگ روزہ افطار کر دیں، اور آپ نے فرمایا کہ عید ہم کل پڑھیں گے، کل کے لیے لوگوں کو وعدہ دے دو کہ سب کل کے دن مصلی میں عیدگاہ میں اکٹھے ہوں تاکہ ہم عید کی نماز ادا کر سکیں۔ تو گویا کہ شوال کی 2 تاریخ کو نبی علیہ السلام نے پھر عید نماز پڑھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے عقیدے کی بہت بڑی خرابی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے تو نعوذ باللہ پھر آپ نے جان بوجھ کر روزہ رکھا، جبکہ شوال کا عید کے دن روزہ رکھنا تو منع ہے۔ تو آپ افطاری میں جلدی فرماتے تھے اور اس کی تاکید کیا کرتے تھے، جیسے کہ میں نے حدیث پڑھ کے سنا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے جب تک وہ افطاری جلدی کریں گے۔ اس طرح سحری تاخیر سے کرتے تھے اور تاکید فرماتے تھے، اور نبی علیہ السلام افطاری کرتے تھے سب سے پہلے افطاری کھجور سے کرتے، یا خشک کھجور جسے چھوارا کہتے ہیں وہ مل جائے، اور یا پھر پانی سے روزہ افطار کرنے کی آپ ترغیب دیا کرتے تھے کہ آپ اس سے روزہ افطار کیا کرو۔ آپ روزہ دار کو مجامت، شور و گل، گالی گلوچ سے منع فرماتے، اور اس سے کوئی گالی، اگر کوئی بندہ اسے کوئی گالی دے تو آپ اسے کہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری کے اندر 1904 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث فلا یس ولا یسخب، جب تم میں سے کسی ایک کے روزے والا دن ہو تو اسے چاہیے کہ نہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہو، ولا یسخب، اور نہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ، اگر اسے کوئی بندہ گالی دیتا ہے او قاتل یا اس سے لڑائی کرتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اسے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے یہ کہہ دینا چاہیے۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں سفر کیا تو حالت سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی افطار کیا، اور صحابہ کو بھی دونوں باتوں کا اختیار دیا۔ ہاں اگر مسلمانوں کا لشکر دشمن سے قریب ہو جاتا ہے، یعنی دشمن سے لڑائی یقینی ہو جائے کہ اب لڑائی ہی لڑائی ہے، تو آپ اس دن یا پتہ ہے کل کو لڑائی ہونی ہے تو آپ روزہ رکھنے سے منع فرما دیتے۔ سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے لیے آپ نے کسی مسافت کی حد بندی نہیں کی، اگر آپ حالت سفر میں ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح طلوع فجر کے وقت بسا اوقات آپ حالت جنابت میں ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں ہماری بات ہو چکی ہے۔ پتہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام روزے کی حالت میں بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لے لیتے تھے اور اس کو پانی سے کلی کے مشابہ بتایا کرتے تھے۔ تو البتہ اس میں بعض علماء نے یہ فرق کیا کہ جوان نہیں لے سکتا، بوڑھا لے سکتا ہے، کیونکہ جوان اپنی خواہش پر پھر قابو نہیں پا سکتا، تو بارہ یہ علت بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے، حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے حالت روزہ میں اپنی ایک بیوی سے کو بوسہ دیا، تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، تو ایک روایت میں ہے کہ ایک بوڑھے نے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی حضرت عائشہ نے، اور اس طرح ایک سائل نے ایک اور جگہ آپ نے یہی بات بیان کی، تو نوجوان تھا پوچھنے والا، تو آپ نے فرمایا کہ ایکم املک لعربہ، تم میں سے کون اپنی خواہش پر قابو پا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول تو اپنی خواہش پر قابو پا سکتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اجتناب ہی بہتر ہے تاکہ کہیں روزے کو توڑ نہ بیٹھے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو اس کی قضا کا حکم پیچھے پہلے بات ہو چکی ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، سر پہ پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا ثابت ہے۔ البتہ ناک میں یا کلی کرتے وقت مبالغہ نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا توضأت فبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، اور میں جب تم وضو کرو تو پھر اچھی طرح ناک میں پانی چڑھاؤ۔ حالت روزہ میں اگر پانی زیادہ ناک میں چڑھائے گا تو اندیشہ ہے کہ کہیں پانی حلق کے ذریعے نتھنے کے ذریعے حلق میں چلا جائے۔ تو البتہ آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں پشنا لگوایا ہے، تو یہ
امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں سرما لگانے کی مانت ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں، ابن مہینے سے منکر کا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے یہی ہے کہ بندہ حالت روزہ میں مسواک کر سکتا ہے، اسی طرح حالت روزہ میں انسان سرما لگا سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، لیکن کوئی ٹیکا لگوانا، ٹیکے کے حوالے سے دو صورتیں ہیں۔ اگر تو ٹیکا طاقت کا ہے تو پھر ٹیکا لگوانا جائز نہیں، لیکن اگر ٹیکا کوئی دفاعی حالت میں ہے، جیسے مثال کے طور پر حالت روزہ میں تھے، موٹر سائیکل سے گر پڑے، رگڑیں آ گئی، تو اب ٹیٹنس سے ٹیکا لگوانا ہے تاکہ کوئی جراثیم نہ پھیلے، تو آپ اس طرح کا اگر ٹیکا لگوانا چاہے تو لگوا سکتے ہیں، وگرنہ طاقت کا ٹیکا لگوانا یہ جائز نہیں ہے۔ حالت روزہ میں برش کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ برش کی پیسٹ میں ذائقہ پایا جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اجتناب کیجیے۔ البتہ بعض علماء جواز کے قائل ہیں، لیکن میرا مشورہ یہی کہ سحری کے وقت ہی آپ پیسٹ کر لیں، استعمال کریں، روزہ رکھنے کے بعد اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام سے یہ تھے رمضان کے حوالے سے کچھ مسائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس حوالے سے البتہ اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں وہ تقریباً ہم نے بیان کر دی ہیں۔ باقی نفلی روزے ہیں، نفلی روزے کے حوالے سے کوئی خاص بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں کبھی انشاءاللہ اس پر مستقل طور پر ہماری بات ہو جائے گی۔ تو کوئی سوالات ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی ایک منٹ۔ پہلا سوال ہے مسکین سے کیا مراد ہے، اور کوئی بھی غریب؟ مسکین سے مراد ایک تو نمازی آدمی ہونا چاہیے اور روزے دار، روزے کا اہتمام کرنے والا ہو۔ تو مسکین سے مراد جس کے گزر بسر بڑی تنگی سے ہو رہی ہو، جس کی اتنی آمدنی نہ ہو کہ اس کا گزر بسر آسانی سے ہو سکے۔ ہاں جی آگے۔ جی وہ آپ اسکرین پہ پڑھ لیں جو ہاں جی ہاں جی، آپ نے رفث کے متعلق کہا کہ رمضان میں یہ دن کے وقت جائز نہیں، لیکن اگر میاں بیوی حالت سفر میں ہو تو کیا وہ تعلق قائم کر سکتی ہیں، جیسا کہ ابن باز شیخ عثیمین کا قول ہے۔ یہ شیخ عثیمین شیخ ابن باز کا قول ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام، کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ یہ کلام اپنے نص کے الفاظ کے سیاق سے بار سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رمضان کی راتوں میں حلال ہے، دن میں چاہے آپ عذر کی بنا پر روزہ چھوڑے ہوئے بھی ہیں پھر بھی دن بھی روزہ نہ تعلق ہے۔ بھائی یہ مسئلہ ہے اختلافی، تو بعض علماء نے حالت سفر میں یا عذر کی بنا پر روزہ چھوڑے ہونے والے کو اجازت دی ہے، تو یہ رخصت انہوں نے دی ہے، جبکہ لا علمی کی بنا پر یا کسی عالم کے کہنے پر اس نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، نہ اس پر کفارہ پڑتا ہے۔ البتہ قرآن کریم کا اگر الفاظ کا سیاق دیکھیں تو بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ الصیام کی
جی اگر عورت، سوال یہ ہے کہ اگر عورت نصف دن میں پاک ہوتی ہے تو اگر وہ اب کھانے پینے سے اجتناب کر بھی لے تو کیا یہ ادب کا تقاضا ہے یا یوں کرنے سے اس کا روزہ پورا ہوگا؟ کیا اس کو اس کی قضا نہیں کرنا ہوگا؟ اس کی قضائی وہ دے گی، البتہ یہ رمضان کے روزے کا ادب کا تقاضا ہے، جیسا کہ جب عذر کی بنا پر رخصت تھی، عذر ختم ہوا تو وہ رخصت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہی تمام جتنے بھی مسالک کے مذاہب کے علماء ہیں ان سب نے یہی بات کہی ہے کہ یہاں رخصت ختم ہو گئی ہے، لہذا کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بالکل برعکس دوسری صورت جو میں نے بیان کی تھی، رات کو ہم بستر ہونے کی اور دن کو جائز نہیں ہے، وہاں بھی شریعت یہی کہتی ہے کہ جہاں تک رخصت ہے وہاں تک ہی رخصت رکھی جائے گی، اس سے آگے دن میں ہم بستر ہونا جائز نہیں۔ اسی طرح یہاں بھی یہی ہے کہ جو باقی دن کا روزہ ہے، باقی دن کھانا پینے سے اجتناب کرنا، وہ ادب کا تقاضا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ اس کا بعد میں رکھے، کیونکہ روزہ وہ ہوتا ہے جو طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب شمس، غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور ہر افطار، روزہ افطار کرنے والی چیز سے اجتناب کرنا۔ اور دوسرا روزہ رکھنے کے لیے، فرضی روزے کے لیے شرط یہ کہ رات کو نیت کی ہو، تو اس لیے آپ نے رات کو نیت ہی نہیں کی تھی، تو یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے ایسے الفاظ ہیں، بہت سی روایات میں ایسا ملتا ہے کہ جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا لیکن تم اس کو پورا کرو گے، تو اس کا مطلب تمہارے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، روزہ پھر بھی اس کو پورا کرنا ہوگا۔ تو یہ حکم ہے کہ کیا ہمارے چھوڑے ہوئے روزے ہمارے بچے جو کہ ابھی بالغ نہیں ہیں مگر شوق سے 15-20 روزے رکھ لیتے ہوں، ہماری طرف سے رکھ سکتے ہیں؟ جیسے ماں یا باپ یا نانی دادی میں سے کوئی بیمار ہو تو ان بچوں کے رکھے ہوئے روزوں سے گنتی پوری کی جا سکتی ہے یا بالغ کو ہی رکھنے ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ادھیڑ عمر کے بوڑھے ہیں ان کی طرف سے فدیہ ہی دینا چاہیے۔ رہا مسئلہ عورتوں کا، تو عورتوں کو چاہیے کہ ہر رمضان گزرنے کے بعد کبھی سوموار کا، کبھی جمعرات کا روزہ رکھ لیا، کبھی ایام بیس میں سے کسی کا روزہ رکھ لیا اور نیت اپنی فرضی روزے کی کر لی، تو ان کو روزے پورے ہی کرنے چاہیے۔ کسی جو دنیا سے چلا جائے، جو بندہ فوت ہو جائے، اس کی طرف سے اس کا کوئی رشتہ دار بالغ ہے وہ روزہ رکھے گا، جو بچہ ہے اس کا روزہ رکھا ہوا آپ کو کفایت نہیں کرے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے حج کرتے ہوئے اپنا ایک بچہ اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ علی ھذا حج، اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ساتھ حج کر رہا ہے، اور چھوٹا بچہ گود میں اٹھایا جانے والا تھا، تو علی ھذا حج، کا اس کا حج ہوگا؟ آپ نے نام والا کیا اجر، ہاں اس کا حج تو ہے لیکن اجر تمہیں ملے گا، یعنی ثواب میں تم شریک ہوگے لیکن اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ جب اس نابالغ بچے کا اپنا فریضہ ہی نہیں ہے تو کسی اور کے فریضے کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں جی آگے، کیا ہم روزے کی حالت میں میک اپ کر سکتے ہیں؟ بھائی میک اپ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ تب ایسا میک اپ نہ ہو کہ بندہ ہی بدل جائے۔ تو بار یہ کہ ویسے شرعی طور پر روزے کے توڑنے میں کوئی چیز میک اپ کرنا یہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن میک اپ وہی ہے جو جہاں تک شریعت نے رخصت دی ہے، ایسا میک اپ جو شریعت کے خلاف ہے وہ جائز نہیں ہے، جو شرعی طور پر جائز ہے وہ ٹھیک ہے۔ مسکین سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی غریب اور اس کے کتنے وقت کا کھانا دینا ہے؟ مسکین کو ایک وقت کا کھانا دینا ہے، اور دوسرا مسکین سے مراد وہ کہ جس کے حالات، یعنی اس کی آمدنی سے اس کا گزر بسر مشکل سے ہو رہا ہو، تو کوشش کرنی چاہیے کسی نمازی کو، روزہ رکھنے والے کو دیا جائے تاکہ وہ آپ کے کھانے سے روزہ رکھے گا، اس کو ثواب ملے گا، تو آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے اپنے پچھلے کچھ سالوں سے چھوڑے ہوئے روزوں کی تعداد یاد نہ ہو، اگر تو اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے تو پھر اندازہ لگا کے اپنی باقی زندگی میں ان روزوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر اندازے کا بھی پتہ نہیں ہے تو پھر اسے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ سے عہد کرنا چاہیے کہ میں بغیر کسی عذر کے
روزہ نہیں چھوڑوں گا یا روزہ نہیں چھوڑوں گی۔ البتہ ایسے شخص کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنی باقی زندگی میں نفلی روزے رکھتا رہے تاکہ قیامت والے دن اس کے فرضوں کی کمی اس کے نفلوں سے پوری کر دی جائے۔ البتہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہ من افطر یوم من رمضان من غیر عذر ولا مرض، جس نے بغیر عذر کے بغیر بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، لم یقضی عنہ صیام الدہر و انسامہ، وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی قضائی نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کیا روزہ رکھ کر بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں؟ آگے اگر کیا روزہ رکھ کر بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں؟ تو عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اگر اس میں ہمت ہے تو کوشش کرے کہ بچے کو دوسری والا چیزوں سے ہی مانوس کرے اور ساتھ ساتھ تھوڑا بہت دودھ بھی پلاتی رہے، تو دودھ پلا سکتی ہے، اس میں روزے کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ روزہ ٹوٹے گا۔ ہاں جی، اگر روزے میں جان بوجھ کر کھا لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ روزے کا کفارہ ہاں جی، کفارہ اگر کیا ہے؟ جان بوجھ کر کچھ کھا لی ہے تو ایسا روزے کی دوبارہ قضائی دینی پڑے گی، اور دوسرا یہ کہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک گردن آزاد کی جائے گی جو کہ اب ممکن نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں گردن آزاد کرنے کی بجائے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے جائیں گے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور 60 مسکینوں کا، یا آپ کسی بھی جو شادی حالت ان سے پوچھ لیں کہ ایک بندہ متوسط کتنا کھانا کھا سکتا ہے، اس لحاظ سے آپ اتنے افراد کو کھانا کھلا دیں۔ روزے میں کان میں ڈراپس استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ انجیکشن کا مسئلہ بھی بتا دیں کہ لگوا سکتے ہیں روزے میں۔ تو ڈراپس یہ ہے کہ کان میں ڈراپس ڈالے جا سکتے ہیں، البتہ ناک میں ڈراپس نہیں ڈالنے چاہیے، کیونکہ ناک میں اگر آنکھ میں ڈالے جائیں تو کئی مرتبہ نتھنے کے ذریعے حلق میں آ جاتے ہیں، تو البتہ وہ بطور دوائی ہے، اس میں طاقت میں وہ کھانے پینے میں شامل نہیں ہے، لگا سکتی ہیں۔ انجیکشن بھی لگوایا جا سکتا ہے لیکن وہ طاقت والا نہ ہو۔ کیا کوئی شخص اپنا روزہ توڑ سکتا ہے اگر اس کا بلڈ پریشر ہائی کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ اگر تو یہ ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا یا شوگر لو ہوگی یا اچانک طبیعت خراب ہوگی اور ڈاکٹر نے کہا یا آپ نے محسوس کیا کہ اب جان کو خطرہ ہے، تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہ مشقت ہوگی، جان کو خطرہ نہیں ہے، تو پھر روزے کو پورا ہی کرنا چاہیے۔ اگر مجبور ہو کر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کی بعد میں اسے قضائی دینی ہوگی۔ ہاں جی، حالت استحاضہ میں روزہ رکھ سکتی ہیں، حالت استحاضہ میں نماز بھی پڑھی جائے گی، روزہ بھی رکھا جائے گا، یہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ حیض نفاس کا حکم اس پر شامل نہیں ہوگا۔ حالت استحاضہ میں روزہ بھی رکھا جائے گا اور نمازیں بھی پڑھی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کی سالی حمنہ بنت جاش رضی اللہ عنہ اس قدر نماز کا اہتمام کرتی تھی کہ وہ کئی مرتبہ اپنے مصلی پر نیچے حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں کے درمیان ٹب رکھتی، خون اس میں گر رہا ہوتا لیکن پھر بھی وہ نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ کیا نیکسٹ رمضان سے پہلے پچھلے روزے پورے ہونے چاہیے؟ ہاں جی بالکل، نبی علیہ السلام رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے آپ شعبان میں رکھتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی حکم دیتے تھے کہ وہ شعبان میں اپنے روزوں کو مکمل کر لیں، اگلا رمضان آنے سے پہلے اسے روزے مکمل کرنے چاہیے۔ انہیلر یہ کیا چیز ہے؟ مجھے پتا نہیں یہ کیا ہے، کیا چیز انہیلر یوز کر سکتے ہیں सांस روزے लेने میں؟ के लिए ہاں मरीज ٹھیک ہے، इस्तेमाल کوئی कर। عرض نہیں، ہاں کوئی عرض نہیں ہے، سانس لینے کے لیے کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے تو یہ کھانے پینے میں، یہ بات یاد رکھے 3 چیزیں ہی روزے کو توڑتی ہیں:
کھا لینا پی لینا یا بستر ہو جانا. ہاں جی. کیا کوئی شخص ایمرجنسی میں خون دے سکتا ہے یا وصول کر سکتا ہے؟ کیا اسے خون کے ٹیسٹ لینے کی اجازت ہے جہاں سرنج کے ذریعے صرف تھوڑی سی مقدار میں خون نکالا جاتا ہے؟ تو ایمرجنسی کے حالت میں خون دیا جا سکتا ہے، یہ جواز ہے، لیکن جواز مال کراہا ہے کیونکہ ناپسند کیا گیا ہے یہ عمل، البتہ جائز ہے. خون لینا جو ہے کسی سے، یہ خون لینا نہیں چاہیے، کیونکہ پہلی بات وہ ایسا مریض ہی خون لیتا ہے جو جس کی جان کو بنی ہو، تو ایسا مریض تو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے. البتہ یہ کہ بلا وجہ اگر خون اس نے لینا بھی ہے تو روزے کے بعد لے، حالت روزہ میں نہیں. اس طرح خون اگر ٹیسٹ کروانا ہے، خون کا ٹیسٹ کروانے کے لیے اگر تھوڑا بہت خون نکالا جاتا ہے تو اس میں شرن کوئی کباہت نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. حالت حیض یا حالت جنابت میں سحری کر کے فوراً غسل کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقت ہے تو پہلے غسل کرنا چاہیے، اگر وقت نہیں ہے تو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے روزہ رکھتے، سحری کھاتے، بعد میں آپ غسل فرما لیتے. البتہ سحری کھانے والے کے لیے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی گندگی غلاظت دور کر کے وضو وغیرہ کر لے، کم از کم وضو ہونا چاہیے. جو فرضی روزے نہیں رکھتے یا جو فرضی روزے نہیں رکھے گے، کیا ان کی غذا کے ساتھ ساتھ فدیہ دینا لازم ہے؟ یہ فرضی روزے بہت سالوں سے چھوڑے ہوئے ہیں. تو پہلی بات، جو فرضی روزے چھوڑے ہوئے ہیں ان کی صرف قضائی ہے، فدیہ نہیں ہے. فدیہ تب ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ بیمار ہوں اور آپ روزہ بالکل نہ رکھ سکتی ہوں. جب بندہ قضائی دے سکتا ہے تو اس پر فدیہ لازم نہیں ہے. کیا کوئی شخص پہلے نماز عشاء پڑھ سکتا ہے اور پھر رات کے آخری حصے میں تراویح پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے. نماز تراویح نبی علیہ السلام نے 3 دن باجماعت پڑھی ہے. اس کے علاوہ نماز تراویح آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں. باجماعت پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. کیا قرآن پکڑ کر تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ حالت نفلی نماز میں قرآن کریم کو دیکھ کر اوپر سے پڑھ کر نماز تراویح پڑھنا، نفل پڑھنا، قیام اللیل کرنا، یہ ثابت ہے، جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور مدینے کے 7 بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کریم سے دیکھ کر ہر رات ایک منزل پڑھا کرتے تھے اور 7 دن میں اپنا قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہر قسم کی لغزش سے، کوتاہیوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.